बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू UMT पॉडकास्ट। मैं हूँ अबीर चौहान और आज हमारे साथ बड़े ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे आज हम डिजिटल मीडिया ईरा के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम आगा खान। ही इज़ द CEO एंड द फाउंडर ऑफ टेक्नोलैंग्स एंड डिजिटल कंसल्टेंट एट इल्म की दुनिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। सर आज जो हमारा टॉपिक है वो है ईरा ऑफ डिजिटल मीडिया। सर पहले तो मैं जानना चाहती हूँ टेक्नोलैंग्स के बारे में, दैट यू आर द फाउंडर एंड द CEO, तो क्या आप ज़रा उसके बारे में बताएं? या श्योर। सबसे पहले तो मैं आसान लफ्ज़ों में जब इसके वेंचर्स के बारे में बात करूँगा तो वेंचर से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलैंग्स इज़ विजन जिसके पीछे मैंने जो 12-13 साल इंडस्ट्री में गुजारे थे उसके देखते हुए मैंने एक कंपनी का आगाज़ किया था जिसमें मैं चाहता था कि वो सारे गैप्स को ब्रिज किया जा सके जो इंडस्ट्री में मौजूद हैं। पहले इनिशियली बिकॉज आई वाज सो कंजस्टेड टू द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, तो मैं सिर्फ पाकिस्तान की हद तक सोचता था। पहले मैं फैसलाबाद की हद तक सोचता था, फिर पाकिस्तान की हद तक सोचता था। अब मैं फिर साउथ एशिया तक गया और अब ग्लोबल एक थिंकिंग है कि व्हाट टेक्नोलैंग्स शुड बी डूइंग। सो मूविंग टुवर्ड्स द टेक्नोलैंग्स वेंचर्स। टेक्नोलैंग्स एक IT कंपनी के तौर पे स्टार्ट हुई। IT कंपनी में 2 वेंचर्स हैं, एक ट्रेनिंग सेंटर है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है। IT ट्रेनिंग्स में हम लोग वास्ट किस्म की ट्रेनिंग्स देते हैं विच आर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। With this, we are like one of the biggest training centers in Faisalabad. We got like 3 training centers and we have graduated around 12,000 students in past 5 years. Moving towards the software house, हम लोग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की एक एजेंसी हैं। हम लोग वेब डेवलपमेंट एंड ऑल कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ US की आउटसोर्स एजेंसी से काम करते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ हम IT कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करते हैं अंडर द बैनर ऑफ टेक्नोलैंग्स। वो एक नाम अलग है, पाकिस्तान IT प्रोफेशनल्स कॉन्फ्रेंस। सर अभी जैसे हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिजिटल मीडिया, तो सर फ्यूचर क्या है डिजिटल मीडिया का अपकमिंग, हम क्या देख रहे हैं? एक्चुअली वी कैन नॉट से कि दिस हैज़ बीन स्टार्टेड, ये बड़े अरसे से चल रहा है। ये थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना लेयर एक ट्रेंड की इस तरफ आना शुरू हो गई है, तो वी आर मोर ट्रिगर्ड नाउ कि नाउ डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल मीडिया। आई थिंक मुझे लगता है इसको ना पुश नहीं तब किया होगा, था तो तब ये पहले भी, पर अब वो ज़्यादा इम्प्रूव होके आ गया है। एक्चुअली इम्प्रूव्ड भी था, फैक्ट ये था कि हम लोग तैयार नहीं थे एक्सेप्ट करने के लिए। बैक इन 2014-15 जब मैं किसी के पास लेके जाता था कि आप अपना सॉफ्टवेयर बनवा लें, आप ऑनलाइन एक फेसबुक पेज बनवा लें, तो कहते थे कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी बड़े सेटिस्फाइड हैं। इवन स्कूल्स जो एजुकेशन का बिजनेस करते हैं, दे वर नॉट हैप्पी फॉर दिस कि यार हम ये क्यों करें। विद कोविड दे रियलाइज्ड कि यार हमारे पास तो मार्केटिंग का चांस ही सिर्फ ऑनलाइन मीडिया है। फूड पैंडा ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ ली। फूड पैंडा वाज द ओनली सोर्स जो लोगों को घर तक खाना पहुंचा रहा था। तो लोगों को समझ में आना शुरू हो गई कि यार ऑनलाइन एक ऐसा सोर्स है जिसको हम लोग कभी भी साइडलाइन नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट है। लेकिन जहां हम फ्यूचर की बात करते हैं तो मैं आसान लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ कि लाइक एवरीथिंग इवॉल्व्स, मार्केटिंग इवॉल्व होती है। पहले मार्केटिंग ब्रोशर्स तक गई, प्रिंटिंग तक गई, प्रिंट मीडिया से फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज भी चल रहा है और उसी इन्फ्लुएंस से चल रहा है क्योंकि लोग आज भी चैनल्स उतने ही देखते हैं। न्यूज़ चैनल्स आप देखें कि न्यूज़ के साथ साथ कितने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है। लाइकवाइज डिजिटल मीडिया अब ग्रो कर रहा है और अपने पीक पे है इस टाइम। तो व्हाट आई थिंक इज के ये पीक 2030 तक तो जाने वाली है। फिर उसके बाद एक इवोल्यूशन आएगी, जिस एवोल्यूशन की आप बात करते हैं AI की फॉर्म में। तो ये एवोल्यूशन उसके साथ जब मर्ज होती है तो फिर चीज़ें बदलेंगी। लेकिन आप ये समझ लें कि मार्केटिंग हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस सिंस 18th सेंचुरी और आई थिंक टिल द ह्यूमन बीइंग ऑपरेट्स इन द प्लैनेट, तो तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा और मार्केटिंग इवॉल्व होती रहेगी। तो अभी जैसे कि हमने AI की बात की है, AI टेक ओवर करेगा। सो अभी हम देखते हैं कि माइनर वेबसाइट्स पे या पेजेस पे, जैसे मोस्टली हम कहीं अगर हम किसी पेज को फॉलो करते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं और एक कैटलॉग आ जाता है क्वेश्चन आंसर्स का कि हमने इसमें से क्या चूज किया। तो मोस्ट ऑफ लोग कहते हैं कि AI ने टेक ओवर किया। तो अब हम ये भी देखते हैं कि कुछ जॉब सेंटर्स में AI काम करे, लाइक AI बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, लाइक आइडिया जनरेशन और समथिंग लाइक। आपको लगता है कि आम बंदा जो रोजी कमा रहा है उसके लिए डेंजरस हो जाएगा? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रोज़ी
جو ہے نا اس کا کوئی بھی تعلق کسی ایولیوشن سے نہیں ہے. روزی کا تعلق کیا ہے کہ جسٹ لائک یہ کیمرہ لگا ہوا ہے ہمارے سامنے, تو اس سے پہلے بڑے چھوٹے چھوٹے کیمراز ہوتے تھے, ڈفرینٹ قسم کے کیمراز ہوتے تھے, ان کو آپریٹ کرنے والے ڈفرینٹ لوگ ہوتے تھے. جس طرح کیمرہ بہتر ہوا تو اس کو آپریٹ کرنے والے ڈفرینٹ لوگ آ گئے. جب مشین جو جس سے کپڑے سلتے ہیں وہ نہیں تھی تو ہاتھ سے سوٹ سیے جاتے تھے, تو تب کام کرنے والے لوگ الگ تھے. مشین کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تو نہیں ختم ہوئے, مشین تو چل رہی ہے, مشین تو بن گئی ہے. پھر آٹومیٹک مشین آئی, اس کو چلانے والے لوگ تو نہیں ختم ہو گئے. آپ کے گھر میں آٹو مشین ہے فار ایگزامپل, تو آپ کپڑے دھونے کے لیے پھر بھی ملازمہ رکھتے ہیں کہ یار یہ آٹو مشین بھی تم نے آپریٹ کرنی ہے. سو بائی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وی ڈزنٹ مین کہ یار یہ اس کی جاب کو اوورٹیک کر لے گا, وہ آپ کی جاب کو آسان کرے گا, وہ آپ کے کام کو آسان کرے گا. ایولیوشن کین میک تھنگز ایزیئر, اٹ کین نیور میک تھنگز لائک کین ٹیک تھنگز ٹورڈز ڈسٹرکشن. ہاں پیچھے کیا کون رہ جاتا ہے, پیچھے وہ رہ جاتا ہے جس نے کیمرہ آپریٹ کرنا نہیں سیکھا, پیچھے وہ رہے گا. مجھے آج بھی یاد ہے بیک ان 2009 میں موبائل ریپیئرنگ سیکھتا تھا. تو جب میں موبائل ریپیئرنگ سیکھ رہا تھا تو اس ٹائم سمبین فون ہوتے تھے. تو سمبین فون ایک ایسا فون تھا جس کو پیج کے تھرو کھولا جاتا تھا. اب یہ جو فون ہے اس میں تو پیج نظر نہیں آتا, اب اس کو کھولنے کا طریقہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. میں موبائل ریپیئرنگ میں بہت پیچھے ہوں, میں موبائل ریپیئرنگ نہیں کر سکتا. میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایڈوانس نہیں کیا. جو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ایڈوانس نہیں کرے گا, جو لیٹسٹ نالج کی کریونگ نہیں رکھتا, تو وہ پھر روزی روٹی کا ذمہ دار تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا, وہ اس کا اپنا دین ایمان ہے, ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن کوئی بھی ایولیوشن آپ کی روزی سے کنسرننگ نہیں ہے. کنسرننگ از کہ اے آئی جس حساب سے بڑھ رہی ہے, جس حساب سے چیزیں چل رہی ہیں, اٹ کین بی ڈسٹرکٹنگ ان اے سینس کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے, آپ کے جو آپریشنز ہیں جس میں آپ کو فلوز کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے, پروسیسز سے گزرنا ہوتا ہے, وہ چیزیں وائلیٹ ہو سکتی ہیں. اب اسٹوڈنٹس کی بات کریں کہ اسٹوڈنٹس ڈگری لیتے ہیں اور وہ ڈگری لے کے ایک یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, کوئی پریکٹیکل ورک نہیں ہے, تو کیا ہوگا کہ وہ مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی فال کر جائیں. ایگزیکٹلی. تو جیسے ٹیکنالوجی اور آپ کہنے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو لائک پروگرامس دیتے ہیں, تو کیا آپ فریشرس کے لیے بھی یہی پرووائڈ کرتے ہیں؟ ایکچولی ہم فریشرز اور جو آلریڈی یونیورسٹی میں 4 ایئرس ڈگری کر رہے ہیں, ہم لوگ کالج سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں, اسکول سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں, ہم سب کو یہ پروگرامز آفر کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسکل لینے کی کوئی خاص عمر نہیں ہے. جب کسی پہ برا وقت آتا ہے تو وہ اپنے بچے کو کہتا ہے بیٹا تم نے موٹر سائیکل میکینک آج سے بننا شروع کر دو. وہ میکینک بننا شروع کر دیتا ہے تو وہ کیا لے رہا ہے, وہ اسکلز لے رہا ہے. تو جب وہ 8ویں کے بعد وہ اسکل لے سکتا ہے تو وہ یہ اسکل کیوں نہیں لے سکتا؟ دیٹ از اے ٹیکنالوجیکل اسکل. صرف ہم اس میں تھوڑا سا کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں انیشیلی, اینالائزنگ اے اسٹوڈنٹ کہ کس کیلیبر کا ہے, اس کو پروگرامنگ میں بھیجنا چاہیے, اس کو مارکیٹنگ میں بھیجنا چاہیے, اس کو ڈیزائننگ میں بھیجنا چاہیے, ویئر ہی کین پرفارم بیٹر. اپارٹ آف اٹ کوئی بھی اسپیسیفک ایج یا اسپیسیفک ہم نے ریکوائرمنٹس نہیں رکھی کہ ود دس یو کین جوائن دا کورس, کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بیس سے ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے بیس سے ہمیں پتہ ہے کہ مارکیٹنگ کیا ہے, شاید آج ہر بندے کو پتہ ہے, لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورس میں ہم پھر بھی مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں پہلے دن, کہ مارکیٹنگ کیا ہے, مارکیٹنگ کے ریچ کیا ہے, اور مارکیٹنگ کس کس کو ضرورت ہوتی ہے اور کیسے کیسے کرنی چاہیے. سو الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ وین یو آر سیئنگ کہ یہ ڈگری لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, تو اسٹوڈنٹس کو یہ میں بھی ڈگری ویسے ہی وہاں سے یونیورسٹی سے لے کے نکلا تھا نا, تو میں نے ایٹ دا ایج آف 14 اسٹرگل اسٹارٹ کی. ٹھیک ہے, I started learning new things. I started doing jobs at different places. Exactly. اور اسی طرح وہ میرے میں ارج تھا, تو اسٹوڈنٹس کے اندر خود ارج ہونا چاہیے. ہم موسٹلی یہ دیکھتے ہیں نا کہ اب تو نیوز چینلز بھی موسٹلی آہستہ آہستہ کر کے ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں. لائک وہ ایک تھا الیکٹرانک میڈیا کا ٹائم تھا, اینڈ آئی واز ونس اے فین آف پی ٹی وی نیوز. تو آج ہی باقی پی ٹی وی کا کوئی لیول نہیں میچ کر سکتا. ہم لوگ موسٹلی اسٹوڈنٹس کو یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ جو ہے وہ میڈیا ہے, جو سیکھیں گے ہم میڈیا سے سیکھ لیں گے. لائک اس سرٹیفکیٹ کی جو ڈگری ہمیں ملتی ہے اس کی اتنی ویلیو بچے آج کل نہیں دیکھتے. حالانکہ اس کی بہت ویلیو ہے, اگر دیکھا جائے اس کی بہت ویلیو, کیونکہ وہ آپ کو اتنا ایلیجیبل بناتا ہے کہ اچھا یہ اس قابل ہو گئے ہیں. اب دوسری طرف آپ کا کام کرتا ہے اسکل.
تو فار دا اسٹوڈنٹ آپ ایک ایسی بات جو اسٹوڈنٹس کو بتا سکیں ٹورڈز ڈیجیٹل میڈیا، کیونکہ اپ کمنگ بہت چیزیں ٹیکنالوجی میں آ رہی ہیں ہمارے پاس اور بہت چیزیں فردرلی چینج ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک میسج جو اسٹوڈنٹس کو آپ پلیز کنوے کر سکیں. دیکھیں میں اسٹوڈنٹ سے میں پہلے تو سوال ہے جس کا وہ جواب دیں گے تو میرا جواب ان سے میچ ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ کین دے لیو اے ڈے وداؤٹ اسکرولنگ فیس بک اور انسٹاگرام؟ دے کین ناٹ. اگر وہ سروائیو نہیں کر سکتے، اگر وہ کنیکٹ ہوئے بغیر، دیکھیں آج ہم لوگ بہت زیادہ پوسٹ وائرل دیکھتے ہیں کہ دوست ریسٹورینٹ گئے، انہوں نے موبائل ایک سائڈ پہ رکھ دیے. وہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جکڑ رہے ہیں، بند کر رہے ہیں. ہماری عادت کا حصہ بن چکا ہے سوشل میڈیا، ہماری عادت کا حصہ بن چکا ہے ڈیجیٹل میڈیا. ایون دو کہ ہم لوگ اگر کوئی بات بھی پوچھنی ہے نا، وی ڈو ناٹ بلانگ ٹو ٹیکنالوجیکل سیکٹر. کیا مجھے کوئی بات پوچھنی ہے تو میں کیا کروں گا؟ گوگل کروں گا. مجھے دیکھنا ہے کہ یار اس ٹائر میں پریشر کتنا ہونا چاہیے، میں عام انسان ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، تو میں گوگل سے پوچھوں گا کہ کتنا پریشر ہونا چاہیے. سو الٹیمیٹلی ہم لوگ جو ہے اس ٹائم جسٹ لائک میں ایک آسان سی ایگزامپل دیتا ہوں، بی ایم آئی کیلکولیٹر. ڈاکٹرز بیچارے پیٹتے رہتے تھے کہ یار بی ایم آئی کیلکولیٹر کے حساب سے آپ ٹھیک نہیں ہیں، بی ایم آئی آپ کا ٹھیک نہیں ہے. وہ کیا ہے نہیں پتا تھا لوگوں کو. ہم نے گوگل کرنا شروع کر دیا کہ یار میرا ایکوریٹ ویٹ کتنا ہونا چاہیے، تو اس نے بتانا شروع کیا بی ایم آئی کیلکولیٹر یوز کریں. بی ایم آئی کیلکولیٹر یوز کرنا شروع کیا تو اس پہ ساری انفارمیشن دی تو پتہ لگا میرا ویٹ اتنا ہونا چاہیے. تو ڈاکٹرس جو بات کر رہے تھے اس کو انڈورس کس نے کیا؟ گوگل نے انڈورس کیا. سو الٹیمیٹلی اس کا فیوچر کیا ہے، اس میں آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، میں صرف اتنی چیز سمجھا سکتا ہوں کہ اس کے بغیر اب آگے سروائیول نہیں ہے. ایک بہت بڑا جو آپ سمجھ لیں کہ خطرہ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہماری جو اگلی جنریشن ہے نا، جو اب آپ سے اور میرے سے اگلی جنریشن ہے، بچے ہیں، یہ بچے آج فون پکڑ کے بیٹھے ہیں. اور یہ وہ جنریشن ہے جس کو ہم سے زیادہ، آپ سے اور مجھ سے زیادہ شارٹ کٹس، شارٹ کیز، سولوشنس کا پتہ ہے فون. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل جیسے آپ آئی پیڈ یوز کر رہے ہیں، مجھے نہیں آئی پیڈ یوز کرنا آئے گا، آپ کسی بچے کو دیں گے ماموں مسئلہ ہی کوئی نہیں، چاچو مسئلہ ہی کوئی نہیں، کر دوں گا. ٹیکنالوجی جب ایوالو ہو رہی ہوتی ہے نا تو جنریشن کا گیپ جو آتا ہے نا، اس جنریشنل گیپ سے یو کین ناٹ کنٹرول دا نیشنز. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. آپ اس ٹائم دیکھیں، میں 3 ماہ پہلے گیا ہوا تھا سعودیہ اس ٹائم میڈلی انویسٹ کر رہا ہے اپنی ٹیکنالوجی پہ، ٹیکنالوجیکل کمپنیز پہ. وہ انڈیا کو بھی سپیس دینے کو تیار ہے. وہ کیوں تیار ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے ٹیکنالوجی میں اگر ہم پیچھے رہ گئے ہم دنیا میں پیچھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آج سے پہلے کیا تھی؟ نیچرل ریسورسز. سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا تھا؟ تیل. وہ ان کے پاس تھا. اب دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ دیٹ از ٹیکنالوجی. تو ٹیکنالوجی جب سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ان کے پاس تو ہے نہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ دے آر انوائٹنگ پیپل فرام آل آف دا ورلڈ کہ یار اس پہ انویسٹ کریں. لائک وائز دبئی نے کیا کیا؟ دبئی کو پتا تھا کہ یار ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے انفراسٹرکچر لگائیں گے تو لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں گے. انہوں نے انفراسٹرکچر لگا دیا. اب ان کے پاس آئی بی ایم ہے، ان کے پاس گوگل ہے، ان کے پاس ہر چیز ہے. ٹیکنالوجی از دیئر. تو اب سعودیہ گوگل کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے پاکستان انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. فار ناؤ جو لوگ ہیلتھ پہ کام کریں گے اور ہیلتھ اینڈ ٹیکنالوجی کو مکس کر دیں گے، دے ول گروم فار نیکسٹ 2 decades. مطلب ان کو ایسے پھل لگے گا جیسے گوگل اور ایپل کو لگا ہے. لیکن اتنا ذہن لانا، اتنا ویژن لانا، اٹس اے بگ ڈیل. اور اس کے لیے آسان چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں، اچھے لوگوں کے ساتھ لوکلی ملے بیٹھیں اور انٹرنیشنلی ٹریول کریں، آپ کا دماغ کھلنا شروع ہو جائے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا. اور اٹس جسٹ لائک ویری انفارمیٹیو فار دا اسٹوڈنٹس آلسو کہ اگر آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا شوق ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں دین یو کین اسٹڈی اٹ. اور کوئی ایسی شرم کی بات نہیں اگر آپ کو نہیں پتا. اور اگر آپ اے آئی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں دین یو ہیو ٹو گرو یور سیلف اینڈ یو گرو یور مائنڈ آلسو. تو امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. دیکھتے رہیے UMT TV.